صبر میں کوئی شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ سنتا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، اور ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی آزمائش آ گئی ہے۔ ہمیں تو گمان بھی نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ یقین رکھے اس پر، جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اس کے اختیار میں ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ معجزے ہونے ہوتے ہیں اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہو تو ہی بہتر ہے۔ آئینے سے جتنا زیادہ قریب ہوں گے خامیاں اتنی زیادہ نظر آئیں گی۔ اسلام کی کچھ خوبصورت باتیں۔ اسلام میں بیٹیوں کو رحمت سمجھا جاتا ہے، بوجھ نہیں۔ ہمیں اپنے اللہ سے بات کرنے کے لیے یا دعا مانگنے کے لیے کسی بھی مڈل پرسن یا میڈیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ نماز پڑھتے وقت سارے مسلمان ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلام میں ناپسند کوئی ذات نہیں، اللہ کے سامنے سب برابر ہے۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ سے بہتر دوست انسان کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے دوستی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کیا کریں۔ اللہ ایک ایسا دوست ہے، اللہ ایک ولی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ آپ کی پرابلم کو آپ جتنا محسوس کر رہے ہیں وہ اس کی انسینٹیسی کو سمجھتا ہے۔ آج کل فرینڈشپ میں وہ ڈیپتھ نہیں بچی، اور وہ جو سکون ملتا ہے وہ آپ کو کسی بھی انسان سے نہیں مل سکتا۔ اینڈ اس کے بارے میں ایک بہت فیمس ایک کوٹ ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر چیز کو زوال ہے۔ اللہ سب کی اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، محبت کی اور اصلیت دکھا کر اپنے بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا کوئی ہے تیرا میرے سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اپنے بندے کے اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے۔ صبر میں کوئی شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ سنتا ہے۔ اس دولت پہ اتنا تکبر مت کر اے دوست، کیونکہ اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ کبھی سوچا ہے اچانک موت آ جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہی نہ ملے؟ کیا ہوگا ہمارا اس وقت؟ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ بے شک انسان کا سچا ساتھی نماز ہے، تو دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے مانگو مجھ سے، مجھے تمہارا مانگنا بے حد پسند ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا
اتنا انتظار نہیں کرتا اتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے اور ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی آزمائش آ گئی ہے۔ ہمیں تو گمان بھی نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی ہے۔